بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کعب عصری تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران کہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے امیر المومنین، اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ امیر المومنین بولے، کیسی شکایت کی؟ کہ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ ان سیف سے کہا کہ دیکھو، شرن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ خیر وہ میاں بیوی تو چلے گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا، آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملاپ کرو؟ انہوں نے کہا، دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کو اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھو شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ محترم بھائیو اور بہنوں، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ وہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں سمجھایا۔ پھر راوی نے اس حدیث میں ایک قصے کا ذکر کیا، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ہم بستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے، بس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستر سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مارنا نہ ہو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا کوئی اور بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ محترم بھائیو اور بہنوں، اب آپ کے سامنے جمعہ کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کے ساتھ صلح رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ وہ بولے، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ جب رکعت پوری ہو جائے تو اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ 15 مرتبہ رکوع کرنے سے پہلے کہیں۔ پھر رکوع میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات رکوع میں کہیں، اپنا سر اٹھائیں اور یہی کلمات 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر کہیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ اسی طرح ہر رکعت میں کہیں۔ یہ کل 75 کلمات ہوئے، اور ہر 4 رکعتوں میں 300 کلمات ہوئے۔ تو اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ریت والے بادلوں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، روزانہ یہ کلمات کہنے کی قدرت کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ روزانہ یہ کلمات نہیں کہہ سکتے تو ہر جمعہ کو کہیں، اور اگر ہر جمعہ کو بھی نہیں کہہ سکتے تو ہر ماہ میں کہیں۔ وہ برابر یہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، تو 1 سال میں آپ اسے کہہ لیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا جو دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جسے مسلم بندہ نماز کی حالت میں پائے اور اللہ سے اس میں کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، میں یہ گھڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیے اور اس سلسلے میں مجھ سے بغض نہ کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان ہے۔ اس پر میں نے کہا،
یہ عصر کے بعد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اسے مسلمان بندہ حالت نماز میں پائے، اور یہ وقت تو ایسا ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں کسی جگہ پر ہے تو وہ بھی نماز ہی میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ضرور فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا تو یہی مراد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔